سورۃ المومن کی آیت نمبر 21 سورہ مومن کا تیسرا رکوع اور 24ویں پارے کا 8واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم، تو کیا انہوں نے زمین میں سفر نہ کیا کہ دیکھتے کیسا انجام ہوا ان سے پہلے لوگوں کا، جنہوں نے رسولوں کی تکذیب کی تھی، رسولوں کو جھٹلایا تھا، ان کا کیسا انجام ہوا، کیا انہوں نے زمین میں نہ دیکھا؟ کانوا ہم اشد منہم قوۃ وآثارا فی الارض، ان کی قوت اور زمین میں جو نشانیاں چھوڑ گئے ان سے زائد تھیں، یعنی جو قومیں برباد ہو گئیں ان کی قوت بھی موجودہ کافروں سے زیادہ تھی۔ زمین میں جو نشانیاں چھوڑ گئے، قلعے، محل، نہریں، حوض اور بڑی بڑی عمارتیں، یہ موجودہ کافروں سے زائد تھیں۔ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، تو اللہ نے انہیں ان کے گناہوں پر پکڑا۔ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ، اور اللہ سے ان کا کوئی بچانے والا نہ ہوا کہ عذاب الہی سے بچا سکتا، تو کوئی انہیں اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکا۔ عقل مند کا کام ہے کہ دوسرے کے حال سے عبرت حاصل کرے۔ اس زمانے کے کافر یہ حالات دیکھ کر کیوں عبرت حاصل نہیں کرتے؟ کیوں نہیں سوچتے کہ پچھلی قومیں ان سے زیادہ قوی، طاقتور، توانا، صاحب ثروت، صاحب مال، صاحب اقتدار ہونے کے باوجود اس عبرت ناک طریقے پر تباہ کر دی گئیں؟ یہ کیوں ہوا؟ ذالک بأنہم کانت تأتیہم رسلہم بالبینات، یہ اس لیے کہ ان کے پاس ان کے رسول روشن نشانیاں لے کر آئے، معجزات رسولوں نے دکھائے۔ فکفروا، پھر انہوں نے کفر کیا۔ فأخذہم اللہ، تو اللہ نے انہیں پکڑ لیا۔ انہ قوی شدید العقاب، بے شک اللہ زبردست سخت عذاب والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ قوی ہے، شدید عذاب دینے والا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں اور روشن سند کے ساتھ بھیجا۔ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَقَارُونَ، فرعون اور حامان اور قارون کی طرف۔ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، تو وہ بولے جادوگر ہے، بڑا جھوٹا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، انہوں نے ہماری نشانیوں اور دلیلوں اور برہانوں کو جادو بتایا۔ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا، پھر جب وہ ان پر ہمارے پاس سے حق لائے، یعنی نبی ہو کر اللہ کا پیغام لائے، تو فرعون اور فرعونی بولے قالوا اقتلوا ابناء الذین آمنوا معہ، وہ بولے جو اس پر ایمان لائے ان کے بیٹے قتل کرو، واستحیوا نساءہم، اور عورتیں زندہ رکھو، تاکہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اتباع سے باز آئیں اور لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے نہ چلیں۔ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ، اور کافروں کا مکر و فریب نہیں مگر بھٹکتا پھرتا، یعنی کافروں کا مکر و فریب وہ ناکام ہے، کچھ بھی کارآمد نہیں، بالکل نکما اور بیکار ہے۔ پہلے بھی فرعونیوں نے فرعون کے حکم سے ہزاروں قتل کیے، مگر جو اللہ تعالی نے فیصلہ فرمایا وہ ہو کر رہا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے فرعون کے گھر میں پالا، فرعون سے خدمتیں کرائیں،
جیسا وہ داؤ فرعونیوں کا بیکار گیا، ایسے ہی اب ایمان والوں کو روکنے کے لیے پھر دوبارہ قتل شروع کرنا بیکار ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کا رواج اللہ تعالیٰ کو منظور ہے، اسے کون روک سکتا ہے؟ وقال فرعون، اور فرعون بولا اپنے گروہ سے، ذرونی اقتل موسیٰ، مجھے چھوڑو میں موسیٰ کو قتل کروں۔ فرعون جب کبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کرنے کا ارادہ کرتا تو اس کی قوم کے لوگ اس سے منع کرتے اور کہتے کہ یہ وہ شخص نہیں ہے جس کا تجھے اندیشہ ہے، یہ تو ایک معمولی جادوگر ہے، اس پر تو ہم اپنے جادو سے غالب آ جائیں گے، اور اگر اس کو قتل کر دیا تو عام لوگ شبے میں اور شک میں پڑ جائیں گے کہ وہ شخص سچا تھا، حق پر تھا، تو دلیل سے اس کا مقابلہ کرنے میں عاجز ہوا، جواب نہ دے سکا تو نے اسے قتل کر دیا۔ لیکن حقیقت میں فرعون کا یہ کہنا کہ مجھے چھوڑ دو میں موسیٰ کو قتل کروں خالص دھمکی ہی تھی، صرف دھمکی تھی۔ اس کو خود آپ کے نبی برحق ہونے کا یقین تھا، یہ سمجھتا تھا کہ آپ سچے نبی ہیں، اور وہ جانتا تھا کہ جو معجزات آپ لائے ہیں وہ اللہ تعالی کی نشانیاں ہیں، وہ جادو نہیں۔ لیکن یہ سمجھتا تھا کہ اگر آپ کے قتل کا اس نے ارادہ کیا تو آپ اس کو ہلاک کرنے میں جلدی فرمائیں گے اور پھر فرعون بچ نہیں سکے گا۔ تو فرعون نے سوچا اس سے یہ بہتر ہے کہ لمبی بحث میں زیادہ وقت گزار دیا جائے۔ اگر فرعون اپنے دل میں آپ کو سچا نبی نہ سمجھتا اور یہ نہ جانتا کہ اللہ تعالی کی مدد آپ کے ساتھ ہے اور آپ کا مقابلہ ناممکن ہے، تو آپ کے قتل میں ہرگز وہ تعامل نہ کرتا، تاخیر نہ کرتا، کیونکہ فرعون بڑا خونخوار، سفاک، ظالم اور ایک ایسا شخص تھا کہ جس کے دل میں کسی کے لیے رحم نہیں تھا۔ تھوڑی سی بات پر ہزاروں آدمیوں کو قتل کر دینا، یہ اس کا شیوا تھا۔ وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ، اور فرعون بولا مجھے چھوڑو میں موسیٰ کو قتل کروں۔ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ، اور وہ اپنے رب کو پکارے، اس رب کو پکارے جس کا اپنے آپ کو رسول بتاتا ہے، تاکہ اس کا رب اس کو ہم سے بچائے۔ فرعون کا یہ کہنا اس پر گواہ ہے کہ فرعون کے دل میں آپ کا اور آپ کی دعاؤں کا خوف تھا، وہ اپنے دل میں آپ سے ڈرتا تھا۔ ظاہری عزت بنی رکھنے کے لیے، لوگوں میں یہ شو کرنے کے لیے کہ میں موسیٰ کو قتل کرنا چاہتا ہوں، لوگ روکتے ہیں، ظاہری عزت بنی رکھنے کے لیے یہ ظاہر کرتا تھا کہ وہ قوم کے منع کرنے کے باعث حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کرتا۔